جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وقت کے حکمران کے حقوق رعایا پر کیا عائد ہوتے ہیں، اور اسی طرح رعایا کے کیا حقوق ہوتے ہیں ایک امیر پر اور ایک حاکم اور حکمران کے اوپر جس کو سلطنت کا سربراہ اعلیٰ بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر رعایا کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور پھر اس کے اپنے کیا حقوق ہوتے ہیں رعایا کے اوپر، یہ ہمیں سمجھنے چاہیے، بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کے حکمران کے بارے میں، سلطنت کے سربراہ اعلیٰ کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی عطا کی ہے، ہمیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہر زبان کے اوپر حکمران کی بدگوئی ہے، حکمران کے بارے میں لعن طعن ہے، حکمران کے بارے میں شکوہ ہے، گلہ ہے، ہم تباہ ہو گئے، فلاں ہو گئے، ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے، ہم اس کی اطاعت یا اس کو حکمران مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا یہ ہمارے جملے کہیں ہمیں اسلام سے خارج تو نہیں کر دیتے؟ ہمارے یہ سخت ترین جملے، ہمارے یہ سخت ترین بیانیہ جو الفاظ کلمات ہوتے ہیں، کیا ان سے ہم کہیں اسلام سے تو نہیں نکل جاتے؟ تو یہ میرے سامنے مشکات المصابیح ہے، مشکات شریف کے اندر بھی، مسلم شریف کے اندر بھی، بخاری شریف کے اندر بھی، حدیث کی اکثر و بیشتر کتابوں کے اندر یہ موضوع سبجیکٹ موجود ہے، حکمران اور اس کی رعایا کے بارے میں۔ بدبختی یہ ہے کہ آج ہماری حکومتوں کے، ہمارے عہدوں کے سربراہان وہ لوگ ہیں جو دین کی تعلیم سے اور نبی پاک کی اس رہنمائی سے وہ لوگ دور ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ان باتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم کسی حکمران کے زیر سایہ ہیں تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم کہیں اس کی ذات کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں ایسے کلمات بول کے کہیں اسلام کے دائرے سے بھی خارج نہ ہو جائیں۔ تو آئیں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اللہ کا قرآن رکھتا ہوں، 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں سے صاحب اقتدار ہیں۔ اولو الامر کے علماء نے صاحب علم بھی معنی کیا ہے، تمہارے اندر جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، تمہارے اندر جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب حکومت لوگ ہیں، ان کی اطاعت بھی تمہارے اوپر لازم ہے، واجب ہے تمہارے اوپر۔ جب تک تمہیں معصیت کا، کفر کا، اللہ کی حدود سے نکلنے کا جب تک حکم نہیں دیتے، تم پر ان کی اطاعت لازمی اور واجب ہے۔ یہ اللہ کے قرآن سے آیت ہے۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، اور مشکات کتاب الامارہ والقضاء کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من اطاعنی فقط اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی در حقیقت اس نے رب العالمین کی اطاعت کی ہے۔ ومن عصانی فقط عصی اللہ، جس نے میری نافرمانی کی در حقیقت اس نے میری نہیں بلکہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ اور دوسرا جملہ آپ نے یہ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِی، جس نے حکمران کی اطاعت کی، جس نے صاحب اقتدار کی اطاعت کی، جس نے اپنے ملک کی، سلطنت کے حکمران کی، اپنے علاقے کے، اپنی حکومت کے، اپنی جماعت کے، امیر کا لفظ جو ہے ہماری اصطلاح کے اندر، مولویوں کی اصطلاح میں جماعت کا امیر، لیکن یہ لفظ وقت کے حکمران کے لیے بولا جاتا ہے۔ نبی کی دنیا دیکھے، نبی کے دور کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتے تھے۔ اس وقت حکومت اور رعایا نبی اور صحابہ ہوتے تھے،
تو فرمایا کہ جس بندے نے یطع الامیر فقد اطاعنی، جس بندے نے وقت کے حکمران اور امیر کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ الْأَمِيرَ، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد عصانی، اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ اور اس سے آگے چلیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جس طرح کبھی حکومت کا رعایت، حکومت کا بندہ مقرر ہو جائے تمہارے اوپر، آپ نے تو یہ الفاظ بیان فرمائے، ان امر علیکم عبد مجدد، ناک کٹا، کان کٹا غلام تم پر امیر مقرر کر دیا جائے، یقودکم بکتاب اللہ، اور پھر وہ تمہاری قیادت و سیادت کرے قرآن حدیث کے مطابق، فاسمعوا واطیعوا، اس کی سنو بھی صحیح، اس کی مانو بھی صحیح۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ اور تیسرے نمبر پر رسول معظم علیہ السلام نے فرمایا السمع والطاعۃ علی الامر المسلمی، مسلمان بندے کے اوپر وقت کے حکمران کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے، لازم ہے، فیما احب و کریہا، اگر اس کی اطاعت کے معاملات اس کی پسند کے ہیں یا ناپسند کے ہیں، اس کی حکومت کے مسائل، اس کے قوانین اس کو پسند آئیں یا نہ آئیں، لیکن وہ شریعت کے دائرے میں اس کے قوانین اور اس کے اصول ہیں، تم پسند کرو نہ کرو لیکن تم پر اس کی اطاعت فرما برداری لازم ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ما لم یؤمر بمعصیۃ، جب تک وہ تمہیں گناہ کے حکم نہیں دیتا، جب تک تمہیں وہ برائی کا یا کسی قسم کی کفریہ کام کا حکم نہیں دیتا، اس وقت تک تم نے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہی کرنی ہے، تمہارا دل کرے نہ کرے تم نے اس کی اطاعت لازمی کرنی ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا أُمِّرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، جب وقت کا حکمران تمہیں نافرمانی کا حکم دینا شروع کر دے، جیسا کہ موجودہ حکومت نے سکولوں کے اندر جو نئے پروگرام ایجاد کیے، بچوں کو ڈانس کراؤ، بچوں کو یہ شغل میلے کراؤ جو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، شریعت کہتی ہے کہ ایسے مسئلے میں وقت کے حکمران کی بات نہ مانو آپ۔ فَإِذَا أُمِّرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، جب وقت کا حکمران تمہیں گناہ کا حکم دے، نہ اس کی بات مانو نہ اس کی بات کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ آگے چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر حدیث پاک ہے وقت کے حکمران کے حقوق کے متعلق، چوتھا حقوق وقت کے حکمران کا یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسمعوا واطیعوا، وقت کے حکمران کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان استعمل علیکم عبد حبشی کأن رأسہ زبیبۃ، لوگوں وقت کے حکمران کی اطاعت کرو، اگر تم پر انگور کے طرح سر والا بندہ، جس طرح انگور کا چھوٹا سا سائز ہوتا ہے، کأن رأسہ زبیبۃ، جس طرح انگور کا سر چھوٹا سا ہوتا ہے، چھوٹے سر والا حبشی غلام تم پر حاکم مقرر کر دیا جائے تو تم پر لازم ہے کہ اس کی بات مانو بھی صحیح، سنو بھی صحیح، تم نہیں نافرمانی کر سکتے اس کی، اگر وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق چل رہا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق چلتا ہے، تمہیں شراب پینے کا حکم نہیں دیتا، زنا کا نہیں دیتا، تمہیں ڈانس اور فحاشی کا حکم نہیں دیتا، تمہیں اطاعت و فرما برداری کا حکم دیتا ہے، اگر تم پر ناک کٹا، کان کٹا حبشی غلام بھی وقت کا حکمران سربراہ امیر بن جائے، اس کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ اور پانچواں حقوق پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعلیم سے اور آپ کے عمل سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، ہمارے حکمران، ہمارے سب سے بڑے حاکم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی کہ یا رسول اللہ ہم بیعت کرتے ہیں
علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشأ والمکرہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسانی ہو تنگی ہو، ہماری خواہش ہو ہماری خواہش نہ ہو، ہم ہر حال میں اطاعت کریں گے تو یا رسول اللہ آپ کی کریں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور چوتھے نمبر پر صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس بات پر بھی وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، اللہ کے نبی اگر ہم پر کسی اور بندے کو ترجیح دیں ہم بے رخی نہیں کریں گے، پھر بھی رسول اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اگر وقت کا حکمران ایک علاقے کو مراعات زیادہ دیتا ہے، گرانٹ ایک علاقے کو زیادہ دیتا ہے، ایک علاقے کو وقت کا حکمران سہولیات حکمت کے پیش نظر زیادہ دیتا ہے، تو دوسری سلطنت کو یا دوسرے علاقے کے لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ اس کی بغاوت کریں۔ وقت کا حکمران ہے، تمام صوبوں اور علاقوں کی باتوں کو معاملات کو بخوبی جانتا ہے، اگر کسی علاقے کو زیادہ نواز دیتا ہے کسی کو کم نوازتا ہے تو جن کو کم نوازتا ہے وہ اس کی نافرمانی پر نہ تول پڑے۔ اللہ کے نبی جی ہم نے اطاعت کی ہے اس بات پر بھی، اگر ہم پر آپ دوسرے لوگوں کو ترجیح دیں تو پھر بھی آپ کی اطاعت کریں گے ہم، نافرمانی کا تو شیبہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ ہم اس بات پر بھی وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، یا رسول اللہ ہم اس بات پر بھی بیعت کرتے ہیں کہ جو لوگ حکومت کے زیادہ اہل اور قابل ہوں گے کبھی ان لوگوں سے حکومت بھی نہیں چھینیں گے۔ آج آپ کے ملک میں طوفان بدتمیزی ہے، کھاڑا بنا ہوا ہے سیاست کا میدان، کوئی اہل ہے تو بھی حکومت چھینی جا رہی ہے، کوئی اہل نہیں ہے تو اس سے بھی چھینی جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ ہم بیعت کرتے ہیں اللہ ننازع الامر اہلہ، حکومت کے اہل سے کبھی حکومت چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے ہم۔ اور آگے فرمایا وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، اس بات پر بھی ہم بیعت کرتے ہیں یا رسول اللہ جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بولیں گے، حق کے علاوہ نہیں بولیں گے ہم۔ یہ متفق علیہ، بخاری کے اندر بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے۔ سبق کیا ملا اس حدیث سے؟ حکومت کے اہل لوگوں سے حکومت چھیننا یہ نبی کے صحابہ کا عمل نہیں ہے۔ جو حکومت کے اہل لوگ ہیں ان سے حکومت چھیننا یہ نافرمانی ہے، خلاف سنت کام ہے۔ جو وقت کا حکمران صحیح معنوں میں حکومت چلا رہا ہے اس کے خلافت بغاوت کرنا، اس کے خلاف دھرنے نکال کے اس سے حکومت چھیننا یہ نبی کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ نمبر 6 آگے چلیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تعلیم دی ہے رعایا کو حکمران کے بارے میں۔ لوگوں اگر اپنے حکمران میں کوئی بدتمیزی والا کوئی خلاف شرع کام دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ اس کے اوپر صبر کرو، اس کی اطاعت سے ایک بلشت کے برابر بھی نکلنے کی جرأت ہمت نہ کرو۔ حدیث پاک ملاحظہ فرماؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، من رعا من امیرہ شیئا، جو بندہ اپنے حکمران میں کوئی خلاف شرع کام دیکھے، فلیکرہہ، اور وہ کام اس رعایا کو اس بندے کو ہے ناپسند، وہ شراب پیتا ہے، وہ کرپشن کرتا ہے، وہ کسی قسم کا غلط قسم کا کام کرتا ہے، تو تم اس کام کو دیکھتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَلْيَصْبِرْ، اے رعایا، اے حکمران کے سائے کے نیچے رہنے والو، تم نے بغاوت نہیں کرنی، تم نے اس کے خلاف بلوہ عامہ نہیں کھڑا کر دینا۔ فَلْيَصْبِرْ، سبق یہ ملا کہ لوگوں تم نے اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، جو بندہ جماعت سے وقت کے حکمران کی حکومت سے ایک بلشت بہر نکلتا ہے، ایک بلشت بہر نکلتا ہے، فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وہ جاہل ہو کے مرے گا، مسلمان ہو کے وہ بندہ نہیں مرے گا۔ ایک بلشت، آج بندے بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اپنے حکمرانوں کی بے عزتی کرنے کے لیے، اپنے حکمرانوں کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کرنے کے لیے بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے میمز بنا کر ان کے خلاف
جانوروں کی تصاویر آویزاں کر کے. کوئی بھی حکمران ہے، میں کسی کی وکالت کے لیے نہیں کھڑا یہاں، میں مطلق نبی کا درس آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ احکام بتائے ہیں جو بدقسمتی سے ان ممبروں سے اس چیز کی تعلیم نہیں دی جاتی عوام کو. وقت کے حکمران کے خلاف ایک بلش تم اس کی حکومت سے نکلے، اسی حالت میں تم مر گئے. جاہل ہو کے مرو گے، مومن فرما بردار ہو کے نہیں مرو گے. تو آگے چلیے، اللہ کے نبی نے وقت کے حکمران کا 7واں حق یہ بتایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ من خرج من الطاعت فارق الجماعت، جو بندہ مسلمان حکمران کی حکومت سے نکلتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اس کے خلاف اس کی حکومت کے سامنے خروج کرتا ہے، مات میتتن جاہلیتن، وہ بندہ مرتا ہے تو جاہل ہو کے مرتا ہے، مسلمان ہو کے نہیں مرتا. آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے مسلمانوں، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے سب سے بہترین حکمران کون ہیں؟ سب سے بہترین حکمران تمہارے کون ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے، خیارکم ائمتکم، تمہارے بہترین حکمران امام وہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، الذین تحبونہم ویحبونکم، وہ تم سے محبت کریں اور تم ان سے محبت کرو. ویصلون علیہم ویصلون علیکم، وہ تمہارے حق میں دعائیں کریں اور تم ان کے حق میں دعائیں کرو. 70 سالہ بزرگ زندگیاں گزار کے بیٹھے ہو، اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتاؤ، کیا کبھی مسجدوں میں بیٹھ کے تم نے اپنے حکمرانوں کے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی ہیں؟ میں نے کی ہیں؟ نہیں کی ہم نے. تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں اور آپ کہو کہ ہمیں ایسے ملے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے دے کہ وہ حکمران رات کو تہجدوں کے وقت کھڑے ہو کر اپنی سلطنت کے لیے دعائیں کریں، اللہ میرے صوبوں میں امن قائم فرما دے. جس طرح حضرت عثمان بن عفان، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمر فاروق، یہ سارے خلفاء راتوں کو اٹھ کر تہجدوں میں اپنی رعایا کے لیے، اپنی عوام کے لیے دعائیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر بڑا انقلاب پیدا فرمایا. ایک حوض کے اوپر بکری بھی وہاں سے پانی پیتی، بھیڑیا بھی وہاں سے پانی پیتا تھا. پھر اس قدر اللہ تعالیٰ نے خوشحالی اور اللہ تعالیٰ نے امن عطا فرمایا تھا. جب اس طرح کے حکمران آتے ہیں، تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جو تم سے محبت کریں، تم ان سے محبت کرو، اور وہ تمہارے حق میں دعا کریں، تم ان کے حق میں دعا کرو. یہ تمہارے سب سے بہترین قائد اور تمہارے لیڈر ہیں. یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے. اور آگے فرمائے، شرار ائمتکم، تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں، یبغضونکم وتبغضونہم، تم ان سے نفرت کرو، وہ تم سے نفرت کریں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، وتلعنونہم ویلعنونکم، تم ان پر لعنتیں کرو، وہ تم پر لعنتیں کریں. یہ تمہارے سب سے بدترین حکمران ہیں. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ننابذہم عند ذالک، جب یہ حالت بن جائے حکمران ہم پر لعنتیں کریں، ہم ان پر لعنتیں کریں، اور وہ ہم سے نفرت کریں، ہم ان سے نفرت کریں، یا رسول اللہ افلا ننابذہم، ایسے حکمرانوں کو معزول نہ کر دیں، ایسے حکمرانوں سے حکومت چھین نہ لیں، ان کے خلاف دھرنے نہ نکالیں، اپنے بندے جماعتیں اکٹھے کر کے ان کے خلاف نہ نکل پڑیں. سنو اللہ کے نبی کی تعلیم. رسول معظم نے جوش میں آ کے 2 مرتبہ فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، خبردار جب تلک وقت کا حکمران تمہارے اندر نماز پڑھتا رہے، خبردار جب تک وقت کا حکمران تمہارے درمیان نمازوں کا اہتمام کرواتا رہے، اس سے تم حکومت نہیں چھین سکتے، اس کو تم حکومت سے معزول نہیں کر سکتے. تم برداشت کرو. اگر لعنتیں کرنے والے بھی حکمران آ جائیں، تم سے نفرتیں کرنے والے بھی حکمران آ جائیں، ان کے خلاف ریلی جلوس کرنے کی آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی.
اگر ان کے حق میں ان کے خلاف جاتے ہو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مشکات شریف ہے، مسلم شریف، آپ مجرم بنتے ہیں۔ آگے چلے میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث مسلم شریف کے اندر آپ نے الا من ولی علیہ والن، تم پر اگر کوئی گورنر، کوئی حکمران، تمہارے امور کا سرپرست مقرر کر دیا جاتا ہے، تمہارے دریا خان کا، تمہارے ضلع کا، تمہارے صوبے کا کوئی بھی حکومتی نمائندہ تم پر سرپرست مقرر کر دیا جاتا ہے تمہارے امور کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا فرآہ یاتی شیئا من معصیۃ، پھر تم اس حکومتی نمائندے کے اندر، اس حکمران اور گورنر کے اندر کوئی معصیت اور گناہ والا خلاف شرع کام دیکھتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تم کیا کرو، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي بِمَعْصِيَةٍ، تم گناہ سے تو نفرت کرو، برے فعل سے نفرت کرو، تمہیں شریعت حق دیتی ہے، لیکن تم یہ کام نہیں کر سکتے وَلَا يَنزِعَنَّ يَدًا مِّن طَاعَةٍ، کہ اپنا ہاتھ اس کی فرما برداری سے، اس کی حکومت سے نکال لو، یہ شریعت تمہیں حق نہیں دیتی۔ تم اس کے برے فعل سے نفرت کرو، اس کا برا فعل ہے ٹکا کے نفرت کرو، دل میں برا جانو، اس سے نفرت کرو تم، لیکن اس کے خلاف زبان چلانا، اس کے خلاف دھرنے دینا، یہ شریعت تمہیں حق نہیں دیتی ہے۔ آگے چلیے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی سلمہ بن یزید الجعفی رضی اللہ تعالی، عظیم صحابی ہیں، سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ارأیت ان قامت علینا امراء، اگر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں، یسألون حقہم، وہ ہم سے اپنے حق تو مانگیں، اپنی اطاعت تو ہم سے کروائیں، وَيَمْنَعُونَ حَقَّنَا، لیکن ہمارے حقوق ہم سے چھین لیں، ہمارے حقوق نہ دیں ہمیں، ہماری بجلی، ہماری سہولیات، ہماری سڑکیں، ہمارے معاملات وہ ہمیں نہ دیں، ہمیں پھر جلسے بھی نہ کرنے دیں، جلوس بھی نہ کرنے دیں، دھرنے بھی نہ کرنے دیں۔ کیا کرے یہ عوام، اپنے حق یہ مانگتے ہیں، اپنے حق کے بارے میں ڈنڈا بھی نکالتے ہیں، گرفتار بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے حقوق کی باری آتی ہے تو پھر ہمارے حقوق نہیں دیتے۔ فما تأمرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم کیا دیتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ دریا خان کے باسیوں 1400 سال پرانی حدیثیں یہ کہ نقش آج کے دور کا کھینچ رہی ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں 1400 سال بیان کی ہوئی مدینہ منورہ میں، مکہ میں، لیکن آج آپ کے حالات کی عکاس ہیں، آج آپ کے حالات کا یہ حال پیش کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ کہتے ہیں ما تامرنا یا رسول اللہ، ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہمیں حقوق نہ ملے، ہمارے معاملات کو سلب کیا جائے، دبایا جائے۔ سنو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، تم سنو بس مانو، تمہارا کام جلوس نکالنا نہیں ہے، تمہارا حق وقت کے حکمران کے خلاف خروج کرنا نہیں ہے۔ اسمعوا واطیعوا فانما علیہ ما حملوا وعلیکم ما حملتم، تم اس کے ذمہ دار ہو جو تمہارے ذمے ہے، اور وہ اس کے ذمہ دار ہے جو ان کی ذمہ داری ہے، ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، تمہارے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، رسول معظم علیہ السلام نے فرمایا من خلع یدن من طاعت، جس نے اپنا ہاتھ وقت کے حکمران کی اطاعت سے نکال لیا، لقی اللہ یوم القیامت، اللہ کو قیامت کے دن اس حال میں ملے گا لا حجت لہ، اس کے لیے کوئی عذر، اس کے لیے کسی قسم کی حجت نہیں ہوگی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ جس نے وقت کے حکمران کی اطاعت سے ہاتھ نکال لیا، لا حجت لہ، اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةً، جو بندہ اس حال میں مرتا ہے کہ اس کے گلے میں حکمران کی اطاعت کا پٹا نہیں ہے، اس کے گردن میں حکمران کی اطاعت کا جو ہے پٹا نہیں ہے، فی عنقہ، گردن کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مات میتۃ جاہلیۃ،
وہ جاہل ہو کے مرتا ہے، وہ مومن ہو کے نہیں مرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری حدیث کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بدبختی یہ ہے کہ آج حکمرانی ملی ان لوگوں کو ہے جن کو قل ہو اللہ پڑھنی بھی نہیں آتی۔ یہ حدیث ملاحظہ فرمائے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو سیاست سے دور، مولویوں کو ایوانوں سے دور، یہ آخری حدیث ان کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، کوئی دیکھنا چاہے کتاب میرے پاس ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کی سیاست نبی کرتے تھے۔ ایک نبی جب فوت ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا۔ سیاست کرنا ہے ہی مولویوں کا حق یہ، جن کو مشکات آتی ہو، جن کو مسلم شریف آتی ہو، کتاب الامارہ والقضاء کے فیصلے معاملات آتے ہو، وہ آئے حکومت میں، اور جس کو نہیں آتی وہ حکمران بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ چند ایک مسلمان حکمران کے حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا اگلے جمعے بھی انشاءاللہ، اور پھر آگے رعایا کے کیا حقوق ہیں وقت کے حکمران کے اوپر، وہ بھی آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی کے اندر بیان کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا